الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید فرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی اللہم صلی علی سیدنا محمد مادر الجود والکرم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نشاط اسلامک چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لائے اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ کچھ سننے اور سنانے کا موقع بھی نصیب فرمایا. تو ناظرین اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ ہمارے اس دکن میں ایک اللہ والے کا عرس شریف بھی ہے، یعنی خطب دکن حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز کی سترات بن پرواز سید محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس موقع پر اس فقیر کو کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع بھی ملا. ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ کسی کا غم ہے. کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور نہ غم ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے اسے خوف نہیں ہوتا ہے. اللہ والا نہ غم کرتا ہے نہ خوف کرتا ہے. جس طرح عام انسانوں کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، عام لوگوں کی طرح اللہ والے کو نہ غم ہوتا ہے نہ پریشانی ہوتی ہے نہ خوف ہوتا ہے. خوف اللہ والے کو ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کی طرح نہیں. غم ہوتا ہے لیکن عام لوگوں کی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اللہ والوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ غم نہیں تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہے، جو ولی ہے، محبوب بندہ ہے، اسے ماضی کا غم نہیں ہوتا ہے، مستقبل کا خوف نہیں ہوتا ہے، ماضی کا غم نہیں ہوتا. جیسا کہ آج ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمارا گئے ہوئے زمانے کو یاد کر کے روتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کہیں ہوا، ویسا کہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہوا. تو ماضی کا انسان یاد کر کے روتا ہے، غم کرتا ہے. اللہ والا ماضی کو یاد کر کے غم نہیں کرتا ہے، ماضی اللہ پر، اور مستقبل کا خوف کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسا ہوگا میرا فیوچر، میری زندگی کیسی ہوگی، میری حیات کیسی، میری زندگی کیسی ہوگی، میری دولت کیسی ہوگی، میرا گھردار کیسا ہوگا، میرے بچے کیسے ہوں گے، آنے والا دور میرا کیسا ہوگا، میری تجارت کیسی ہوگی. سامنے کا سوچ کر، مستقبل کا سوچ کر انسان خوف کرتا ہے. لیکن اللہ والے کو آگے کی دنیا کا بھی غم نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، پیچھے کا غم نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت کو رکھتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی سے محبت کرتا ہے اور ڈرتا نہیں، اس واسطے غم بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے غم کو بھی اٹھا لیتا ہے، خوف کو بھی اٹھا لیتا ہے. اللہ والے کو پریشانی ہوتی ہے لیکن عام لوگوں کی طرح وہ پریشان نہیں ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے مگر عام لوگوں کی طرح خوف نہیں ہے. اللہ والے بھی ڈرتے ہیں مگر کیسا ڈر؟ ہم جیسا ڈر نہیں ہے کہ ہم سانپ کو ڈرے، بچھو کو ڈرے، زمانے کو ڈرے، وقت کے بادشاہ کو ڈرے، کفار کو ڈرے، مشرکین کو ڈرے. لیکن اللہ والے کو مادیت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، دنیا کا ڈر نہیں ہوتا ہے. ڈرتا ضرور ہے اللہ والا، دنیا کو نہیں ہے. اللہ والے کو خوف کس کا ہوتا ہے؟ ہر وقت ہر پل خوف اگر ہوتا ہے تو اللہ والا صرف اللہ کو ڈرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے. غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ توکلت علی اللہ ہوتا ہے اور اسے خوف نہیں ہوتا ہے، مستقبل کا خوف نہیں ہوتا ہے، آنے والے دور کا خوف نہیں. اس واسطے کہ وہ اللہ والے پر بھروسہ کرتا ہے. اسے کچھ پوچھا جائے کہ آگے کا کیا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ رکھا ہوں، میری زندگی توکل ہے. تو ناظرین اللہ
اللہ والے کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہر سانس میں ہر پل اپنے قریب اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہیں، اللہ کی قربت میں ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں ہوتے ہیں۔ اس واسطے زمانے کی کوئی چیز نہ انہیں شر پسندوں کا شر پریشان کر سکتا ہے، نہ زمانے کا کوئی خوف انہیں خوف کر سکتا ہے، زمانے کا کوئی جبر، کوئی ظالم، کوئی گنڈا انہیں کوئی پریشان کر سکتا ہے، کیوں کوئی پریشان نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ ہر وقت مولا ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، چھوٹا سا بچہ ہے، بند کمرے میں ہے، اچانک بجلی کرنٹ چلے گیا، اندھیرا ہے، اندھیرے میں بچہ ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اس بچے کو اس کی ماں نے آواز دیا، بیٹا رونا نہیں، میں یہاں ہوں۔ باپ نے آواز دیا، بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اندھیرا ہی ہے، لیکن ماں کی آواز سن کر، باپ کی آواز سن کر چھوٹا سا بچہ رونا بند کر دیا۔ اس کے دل کو اطمینان ہو گیا، اس کے دل کو سکون پا گیا۔ جب تک وہ بچے کو ماں باپ کی آواز نہیں سنا تھا، وہ ڈر رہا تھا، کرنٹ چلے گیا، اندھیرا ہے، بچک رہا تھا، بلک رہا تھا، بچہ خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ لیکن جیسا ہی اس نے آواز سنی اپنے دوستوں کی، اپنے ماں کی، اپنے والد کی، اپنے ماں باپ کی بات کو، اس نے آواز کو سنا، سنتے ہی اس کے اندر سے خوف چلا گیا۔ ایسے ہی ناظرین، اس دنیا میں بھی ہمیں نفس پریشان کر رہا ہے، شیطان پریشان کر رہا ہے، دنیا کا ظلم و جبر ہمیں پریشان کر رہے ہیں، لیکن اللہ والا ہر وقت اللہ کی قربت میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ پکارا ہے، اے بندے ہر وقت میں تیرے ساتھ ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے زیادہ تیرے قریب ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ، اس کی قربیت بھی ہے، معیت بھی ہے۔ جسے اللہ کے ہونے کا احساس ہو گیا، اسے نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ غم اس کو ہوتا ہے جو اللہ کو بھول بیٹھا ہے، خوف اس کو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہے۔ غم اور خوف ولیوں کو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والا ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، کبھی اللہ کو بھلاتا نہیں ہے۔ جو یاد الہی میں ہوتا ہے، خوف الہی میں ہوتا ہے، اس سے نہ دنیا کا غم اس سے غم کرتا ہے، نہ دنیا اسے ڈرا سکتی ہے۔ اندھیرے جنگل میں جا رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، ایک پستول اس کے ہاتھ میں ہے، اور بندوق دیکھ کر وہ بڑا اکڑ کے پھر رہا ہے، اور ہاتھ میں بیٹری ہے، اس کے ہاتھ میں لائٹنگ ہے، چراغ ہے، کہ اب میں اندھیرا پورا میں جنگل پورا پار کر سکتا ہوں۔ اس سے امید ہو رہی ہے، کس پر بھروسہ کیا؟ اندھیرے جنگل میں لائٹنگ لے کے جا رہا ہے، پستول لے کے جا رہا ہے، گھبرا نہیں رہا ہے۔ اندھیرے جنگل میں پستول ساتھ میں رکھ کر اور یہ لائٹ ساتھ میں رکھ کر اپنے اندر کا خوف، جنگل کا، تاریک جنگل کا، اندھیرے جنگل کا خوف تمہارے اندر سے چلے گیا۔ اسی طرح ناظرین، جب ہمیں اللہ کے ہونے کا احساس اس تاریک دنیا میں، اس اندھیری دنیا میں اللہ کے ہونے کا احساس ہو جائے، قسم خدا کی ہمارے دلوں سے یہ دنیا کا خوف چلا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، ہر وقت میں تیرے ساتھ ہوں، ہر جگہ میں ہو، فسم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اسی کے جلوے ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے قریب ہے، كُلُّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، ہر چیز کو وہ احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی معیت بھی ہے، قربیت بھی ہے، احتیاطیت بھی ہے، وہ ہر چیز ہمارے ساتھ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ وکیل بن کر ہمارے ساتھ ہے، وہ نعم المولا، نعم اللہ فرماتا ہے وہ مولا بن کر ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ مولا ہے جسے اس کا یقین ہو گیا کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، تو ناظرین اسے دنیا میں کس کا خوف نہیں ہوگا۔ معمولی مادی طاقتوں سے انسان کا خوف جا رہا ہے، ایک لائٹ لے کر جنگل میں جا رہا ہے، ایک پستول لے کے باہر نکل رہا ہے، اسے دنیا کا خوف نہیں ہو رہا ہے۔ تو جسے اللہ کے ہونے کا یقین ہو گیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اللہ رب العزت کا جسے ہونے کا یقین ہو گیا کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، ہر پل میرے ساتھ ہے، ہر لحظہ میرے ساتھ ہے، قسم خدا کی ناظرین دنیا میں کبھی کسی کا خوف نہ ہوگا، نہ دنیا کا غم بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں خوف و غم اسی واسطے ہو رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے آج یاد الہی مٹ رہا ہے، ہم اللہ کو بھول گئے ہیں، اس واسطے دنیا ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ کبھی بھی دنیا میں تکلیف نہ آئے، کبھی غم نہ آئے، تو بزرگوں نے کہا ہے وہ ایک کام کرے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں کبھی غم نہ آئے، کبھی وہ پریشان نہ ہو، تو کیا کریں؟ بزرگوں کا کہنا ہے دنیا میں کبھی کسی مادی چیزوں سے دل نہ لگا،
کبھی دنیا میں کسی چیز سے دنیا کی طرف دل نہ لگا. کیوں؟ جو کچھ دنیا میں ہے سب کل من علیہا فان، سب ختم ہونے والا ہے. یہ سب فانی چیزوں سے محبت کرے گا تو وہ جاتی ہے، وہ چیز ختم ہوتی ہے. فنا والی شے فنا ہونا ہی ہے. جب وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کو خوف آنے لگتا ہے، یہ ڈرنے لگتا ہے، پھر اس کو غم ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے. غم ہی نہ آئے تو کیا کرے؟ مادی چیزوں سے محبت نہ کرے، ایسی چیزوں سے محبت نہ کرے جو قائم نہیں ہے، جو فنا ہونے والی ہے. تو اللہ کے سوا میرے ناظرین سب ختم ہونے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اگر باقی رہے گا تو صرف اللہ رب العزت کا وہ جلوہ و چہرہ باقی رہے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خوشحال رہیں، ہمارے دلوں میں غم نہ رہے، تو دل لگاؤ باقی سے، یعنی صرف اللہ رب العزت سے دل لگانا ہوگا. جب اللہ سے دل لگ گیا تو ہمیں اس کے روٹنے کا غم نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی، روٹنے والی ہے. جب یہ روٹے گی تو ہمیں غم آئے گا. ناظرین، اس واسطے صوفیاء کرام جتنے بھی آ رہے ہیں ان کا کام کیا تھا؟ جیسا کہ خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد بن صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا و مولا خطب دکن، آپ نے کیا کیا؟ آپ کا مقصد دکن میں آ کر گنبد چمکانا نہیں تھا، نہ ہی جو ہے دنیا کا مال کمانا تھا، اور نہ ہی عزت کا کمانا تھا. نہ آپ شہرت پسند تھے، نہ عزت پسند تھے، نہ خود پرست تھے. پھر میرے خواجہ خواجگان کیا تھے؟ وہ خدا پرست تھے. لوگوں کو کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملا رہے تھے. ہر وقت بندوں کے دلوں میں دنیا کا خوف نکال رہے تھے، دنیا کا غم نکال رہے تھے. خوف دنیا اور دنیا کا یہ غم نکال کر صرف اللہ ہی کی محبت کو دل میں ڈال رہے تھے. ایک کام میرے خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز نے کیا. خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے، بہت ہی بڑی ہستی ہے. خواجہ خواجگان کیسی ہستی؟ آپ کی ولادت دلی میں ہی اور آپ دولت آباد میں ہوئے. اس کے بعد وہاں سے واقعہ نگار مقصود نہیں ہے، مختصر کہنا یہ ہے کہ میرے آپ کو جو ہے یہ واقعات تو ہر جگہ آپ سنتے رہتے ہیں. ناظرین، خواجہ خواجگان گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو سچی محبت ہو گئی تو آپ ڈھونڈتے ہوئے گئے. اس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہ تھے. اس وقت جو ہے خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کر آپ جو ہے ان سے بیعت ہوئے. بیعت ہونے کے بعد ان سے فیوز و برکات حاصل کی، اور حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف معرفت اور طریقت کی تعلیم نہیں دیا، بلکہ خواجہ خواجگان سے کہا کہ آپ شریعت کی بھی تعلیم سیکھ کے آئیں. آپ کے اندر شریعت بھی ہو، طریقت بھی ہو، حقیقت بھی ہو، معرفت بھی ہو. یہ ساری چیزیں خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موجود ہیں. تو میرے ناظرین، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آج بھی جوق در جوق امنڈتا ہوا سمندر آ رہا ہے، امنڈتی پبلک آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں. اس میں ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، اپنے بھی ہے، پرائے بھی ہے، سب کچھ سب آ رہے ہیں. بتاؤ میرے ناظرین، کیا ان میں سے کسی نے میرے گیسو دراز کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا میرے گیسو دراز کو یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں، کیا حافظ قرآن کی بحیثیت چاہ رہے ہیں؟ کیا عالم دین کی بحیثیت چاہ رہے ہیں؟ یہ کس واسطے گیسو دراز رحمۃ اللہ سے اتنی محبت کر رہے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو نہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے، نہ ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ قرآن پڑھتے دیکھا ہے. چلو کہ یہ بہت اچھے قاری ہیں کہ ہم قاری سے محبت کر رہے ہیں، چلو یہ بہت اچھے نمازی ہیں کہ ہم نمازی سے محبت کر رہے ہیں، چلو یہ بہت اچھے عالم دین ہیں کہ ہم ان سے محبت کر رہے ہیں کہ ہم نے ان سے علم سیکھا ہے. سید گیسو بندہ نواز گیسو دراز بنپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے ان کی زندگی کو بظاہر تو نہیں دیکھا، مگر آج بھی ہر قوم آ رہی ہے. اب کافروں کو غیروں کو کیا معلوم ہو کہ قرآن کیا ہے، خیرت کیا ہے، مگر آج بھی برابر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر کوئی آ رہا ہے، فیضیاب ہو کے جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے مرادوں کو پورے کر کے جا رہا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ناظرین، اگر وہ عام انسان ہوتے تو یہ عوام نہیں آتی. میرے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تبارک و تعالی بندہ نواز نے پبلک کو جمع کرنا نہیں چاہا، گنبد چمکانا نہیں چاہا، زندگی کا ہر پل قرب الہی میں گزارے، ہر وقت معیت الہی میں گزارے، اور گیسو دراز اور اللہ کی اس مخلوق کو اللہ ہی کی طرف رجوع کیا. اس کام کو جب یہ اللہ کے جتنا قریب گئے اتنا
اتنا ہی اللہ کی مخلوق ان کے قریب ہوتے گئی۔ تو جتنی مخلوق قریب ہو رہی ہے، یہ کیا مطلب ہے دوستو؟ یہ ناظرین مطلب یہ ہے، بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ بندہ نواز کی سدرال بن پر رحمۃ اللہ علیہ اتنی جو ہے اللہ کے قریب تھے، یہ جتنا وہ اللہ کے قریب، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو ان کے تابع بنا دیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا باپ بہت بڑا پہلوان ہے، ہٹے کٹے پہلوان کو چھوٹا بچہ بولتا بابا تمہیں گھوڑا بنو، بابا تمہیں اونٹ بنو، وہ اتنا بڑا پہلوان چھوٹا سا بچے، چھوٹا 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ وقت کے پہلوان کو، اپنے باپ کو اسے جھکا کر اس کے سامنے وہ گھوڑا بن رہا ہے، باپ اونٹ بن رہا ہے، اسے بٹھا کر یہ بچہ سوار ہو کر جا رہا ہے۔ اتنی بڑی طاقت رکھ کر 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے کے سامنے ایک طاقتور پہلوان ہٹا کٹا یہ جو ہے گھوڑا بن رہا ہے، یہ جھک رہا ہے۔ کیا واسطے ناظرین؟ اس واسطے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جب بڑے کو جھکا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی قرب الہی میں ہوتا ہے۔ اللہ کی قربت سے ہوتے 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 وہ آ رہا ہے۔ جب بالکل وہ عالم عرفہ میں تھا، باپ کی پیٹ سے ٹرانسفر ماں کے پیٹ سے ہوتا ہوں اس دنیا میں آیا، تو اب یہ تھوڑا تھوڑا دور ہوتے ہوتے جب اس دنیا میں شہادت میں، جب اس کی آنکھیں کھلی، شہادت میں رنگ و روپ دیکھنے لگا، شہادت کی لذتیں لینے لگا، اس وقت جو ہے وہ بھولنے لگا۔ جیسا جیسا بھولنے لگا اس کا جو ہے پاور کم ہوتے گیا۔ آج بھی کوئی طاقت چاہتا ہے اس دنیا پر، حکمرانی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کی قربت حاصل کرے۔ جتنا اللہ کے جو قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس کے قریب کر دے گا، اور اس کے سامنے ہوں گی، اللہ ہر چیز کو اس کے تابع کرے گا۔ جب یہ محبوب بندہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی ہاتھ اٹھا کر نیچے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے جو بندہ ٹوٹ کر اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اے جبرائیل یہ بندہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل پوچھتے ہیں اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبرائیل یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ حکم دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اے جبرائیل امین تم سارے آسمان پر، عرش پر اعلان کرو، سارے حاملان عرش، سارے فرشتے جو ہے اس میرے محبوب بندے سے محبت کرے۔ دیکھو ناظرین، جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے، حضور کے توسط سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم جبرائیل کو دے رہا ہے، سید الملائکہ کو دے رہا ہے کہ میرے محبوب بندے کی محبت عرش پر بھی گونجے، آسمانوں میں گونجے، حاملان عرش فرشتے بھی جو ہے اس میرے محبوب بندے کا چرچا کرے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس کا چرچا کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اے جبرائیل جاؤ دھرتی پر وہ میرے محبوب بندے کی محبت، چاہے وہ غار میں ہو، پہاڑ میں ہو، دریا میں ہو، ندی میں ہو، جنگل بیابان میں ہو، جہاں کہیں ہو، اللہ کے جتنے بھی میری مخلوق ہے دھرتی پر، ساروں کے دل میں اس محبوب کی محبت کو ڈال دو۔ تبھی تو ناظرین ہم اہل سنت والجماعت اللہ والا، چاہے غار میں ہو، پہاڑ میں ہو، جہاں کہیں ہو، ہم اس کو ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس واسطے جاتے ہیں کہ یہ محبت ہماری پیدا کی ہوئی محبت نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ محبت ہے۔ اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر جو ہے ہمارے دل میں یہ محبتوں کو ہمارے ڈالا ہے، تبھی تو جا کر ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان سے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اللہ والے جو ہے ان کو غم نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا دنیا میں خوف نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے ہیں، مگر جو بھی ان کی بارگاہ میں جا رہا ہے اپنے دلوں کو سنبھال کے جائے، اپنی نظر کو سنبھال کے جائے۔ کیوں کہ مومن، قرآن شریف میں آتا ہے جو کچھ بھی دیکھتا ہے اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن جو کچھ بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرنا ہوگا۔ اللہ والے کی نظر عرش پر ہے، اللہ والے کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔ جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اپنا محبوب اسے بنا لیا ہے، اپنا خاص اسے بنا لیا ہے۔ تو ناظرین اللہ والے جو ہوتے ہیں دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا گزر رہا ہے وہ اللہ والے کو معلوم ہوتا ہے۔ اور
جس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے یا بچے، اللہ والا وہ بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس واسطے قرآن میں ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ مومن جو بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک عیسائی اوپر سے اسلام کا لباس پہن کر، مسلمان کا لباس پہن کر، جب اس نے یہ آیت سنی کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اندر وہ جو ہے اندر ایک پورا تاگا باندھ کر زنار بن کر نکل گیا، اوپر سے اسلامی لباس پہنا اور اسلامی امامہ وغیرہ باندھ کر نکلا بغداد شریف میں۔ کئی ولیوں سے اس نے ملاقات کی، ایک ایک ولی سے پوچھتا گیا مومن کی فراست سے ڈرو اس کا کیا معنی ہے؟ وہ دل میں سوچتا یہ تھا کہ میں جو پہن کے آیا ہوں اندر میرے زنار ہے، اوپر سے یہ لبادہ اڑاؤں، واقعی اگر یہ مومن ہے، یہ ولی اللہ ہے تو یہ مجھے پہچان سکتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہے۔ یہ سوچتا ہوا ہر ولی کی بارگاہ میں آنے لگا، سب سے پوچھا کہ ایک ایک کر کے پوچھ رہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس کا کیا معنی ہے، اس کی نظر سے ڈرنے کا؟ تو ایک اللہ والے نے کہا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے، مفہوم میں انہوں نے بیان کیا۔ پھر دوسرے ولی سے پوچھا، انہوں نے بھی بتایا، تیسرے سے بھی پوچھا، انہیں سب سے پوچھتے جا رہا، سب یہی بتائے، مگر کسی نے اس کے مقصد کو نہیں کھولا۔ سب ولی دیکھ رہے تھے کہ وہ زنار اندر بن کے آیا، وہ منافقت ہو کے آیا ہے، یعنی اندر نفاق رکھ کے آیا ہے، ہر ولی دیکھ رہا تھا۔ ہوتے ہوتے چاروں طرف گھوم کے آخر سید الطائفہ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا، اور حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا، اے جنید میں سب جگہ گھوم کے آیا ہوں، آخر آپ کے پاس آیا ہوں، یہ بتاؤ کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس کا کیا معنی ہے؟ قربان جائیے گا حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا زنار توڑ اور کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا اندر جو زنار بن کے آیا ہے اسے توڑ دے اور کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ اندر جو زنار بن کے آیا تھا اس کو پہچان لیا اور حکم دیا کہ توڑ دیں۔ اب وہ کہتا کیا ہے؟ بے شک اس نے اندر کا نکال کے توڑ کے کلمہ پڑھ لیا جنید بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں، اور کہتا ہے کہ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتا ہے کہ جنید پوری یہ بغداد کی زمین پر میں بہت گھوما لیکن کہیں بھی مجھے اللہ والے نہیں دکھے، بس آپ ہی ایک سچے ولی ہیں، آپ ہی ایک سچے مومن ہیں جس کی نظر سے مجھے ڈرنا ہے، سب کو ڈرنا ہے، کیونکہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ میں اتنی جگہ گیا کوئی بھی میرا مسئلہ حل نہیں کیا، بس ایک آپ ہیں جو اللہ کی ولی۔ مگر جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ قربان جائے گا فوراً کیا کہتے ہیں، اب بھی تو جھوٹ کہتا ہے، تو سب اولیاء اللہ کے پاس سے آتا ہے، وہ سچے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ جانتے تھے کہ تو زنار بن کے آیا ہے، لیکن کوئی ولی تجھے ظاہر نہیں کرنا چاہا۔ ہر ولی جب زنار دیکھ رہا تھا تیرے اندر بنا ہوا، اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا لوح محفوظ پر کہ تیرا اسلام، تیرا ایمان جنید کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر ولی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ تیرے زنار پر بھی ان کی نظر تھی، اس کے ساتھ میں لوح محفوظ پر بھی دیکھ رہے تھے کہ تیرا ایمان جو ہے حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو قربان جائیے گا دوستو بزرگوں، مومن کی وہ نظر ہوتی ہے، مومن کی نظر فراست سے ڈرنا ہے کہ مومن جو ہے ہر چیز کو اللہ والا ہر ایک کے دل کو پہچانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کا معلوم کرتا ہے دوستوں۔ اور مومن یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر کے آیا ہے، ہر چیز اللہ والا دیکھتا ہے، اللہ اسے وہ نظر عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ولی کس طرح دیکھ سکتا ہے، ولی کیسا دیکھے گا، اس کی آنکھ میں اتنی تاثیر کیسے، وہ مومن کے اندر کی دلوں کی بات کو ولی کیسے پہچانتا؟ ہم نہیں مانیں گے، ہماری کامن سینس نہیں مانتی ہے، ہمارا خیال نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اللہ والے پہچان سکتے ہیں۔ ناظرین بالکل سیدھی سی بات ہے، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارے حالات کی خبر رکھتا ہے؟ ہمارے پوشیدہ حالات، ہمارے چھپے ہوئے حالات کی شیطان خبر رکھتا ہے۔ شیطان جہنمی ہے، شیطان لعنتی ہے، شیطان ناری ہے اور آدم کا دشمن ہے، انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے ابلیس، اور وہ بھی جہنمی ہے اور گندا ہے۔ وہ گندے کو خبر ہے، ہمارے دلوں کے حال کو جان رہا ہے، ہمارے باطن کو جان رہا ہے، تبھی تو نماز جیسی حالت میں بھی شیطان بہکا رہا ہے، وظائف میں، اوراد میں، ذکر و اذکار میں بھی شیطان ہمیں
بہکانے آ رہا ہے، تو دوستو اس کا مطلب کیا ہوا ناظرین؟ کہ وہ شیطان اندر گھس رہا ہے، اندر ہمارے خون کے دوران کے ساتھ شیطان گردش کر رہا ہے۔ تو ایک ناری، ایک گندا، ایک جہنمی جب اندر کے دل کی حالات معلوم کر سکتا ہے، خون کے دوران وہ پھر سکتا ہے، گردش کر سکتا ہے، بتاؤ جس سے مصطفیٰ جان رحمت کی جس پر نظر اڑ گئی ہے، جسے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے، جو جنتی ہو، اپنی صحبت میں رکھ کر جنتی بناتا ہو، کیا ایسا ولی اللہ دلوں کے حالات کو نہیں جانے گا؟ کیا ایسا ولی اللہ مومن کے ساتھ نہیں ہوگا؟ اپنے مریدوں کے ساتھ خبر میں، حشر میں، ہر جگہ وہ ساتھ دیتا ہے۔ جب نزاع کی حالات میں شیطان آ سکتا ہے تو کیا پیر نہیں آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے۔ یہی صوفیان کرام کی تعلیمات ہے کہ تم جب سچے کامل کی صحبت میں ہوتے ہو، تمہارا پیر تمہیں ہر جگہ کام ہوتا ہے، ہر جگہ تمہیں ساتھ آتا ہے۔ تو میرے ناظرین، بے شک اولیاء اللہ کی نظر ہوتی ہے، مومن کے دلوں کے حالات کو پہچان لیتے ہیں، مومن کے باطن کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کو تو مانتے ہیں، ابلیس جہنمی کو مانتے ہیں کہ جہنمی ہو کر بھی جو ہے اندر کی حالات کو معلوم کر سکتا ہے، جنتی ولی اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے نادانوں سے بچنا ہے، ایسے نادانوں سے کہنا ہے ارے جب جہنمی کو اللہ یہ طاقت دیا ہے اور جنتی محبوب بندہ جو میرے نبی کا عاشق ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو، ان کی سیرت پر چل رہا ہو، شریعت محمدی پر چل رہا ہو اور قرب الہی اسے نصیب ہو رہا ہو، مومن ہو، عاشق رسول ہو، جب اس کے اندر اللہ اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے تجلیات فرمائے، وہ ولی اللہ ہو جائے، تو قسم خدا کی دوستو اسی دلوں کا حل نہیں، تحت سراہ لے کر عرش برین تک بھی معلوم کرتا ہے، ہر جگہ کا اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے سامنے کھول کے رکھتا ہے۔ تبھی تو اللہ والے وہ کہیں رہتے ہیں، ان کے مرید کہیں رہتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، ان ایسے لوگوں کی صحبت سے، ایسے لوگوں کی باتوں سے پرہیز کرے۔ بے شک جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے دنیا میں کسی کو ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا غم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ والوں کو دنیا کی لالچ نہیں ہوتی ہے، اللہ والوں کو دنیا کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور سب کو چھوڑ کر ٹوٹ کر صرف اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی دھن میں رہتے ہیں، ہر وقت وہ کلمے کے ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اپنے اسم اعظم اپنے ذکر میں رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہر بزرگوں سے اکثریت میں کلمہ طیبہ کا ذکر ملا ہے، اس واسطے ہمیں بھی چاہیے جو کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراس بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عاشقین ہیں، مریدین ہیں، ان سے میری التجا ہے، ان سے گزارش ہے کہ صرف بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صرف عرس تک نہ رہیں، بلکہ بندہ نواز کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ 5 وقتہ نماز ادا کریں۔ آپ جو ہے 5 وقت نماز کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین اور اس کے علاوہ تہجد کی بھی پابندی آپ کرتے تھے اور خود پڑھتے تھے، اوروں کو بھی پڑھاتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر لمبی، روایت میں آتا ہے 105 سال کی عمر آپ کی، اور 105 کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تو گیسودار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے تصوف کی جو ہے بڑی بڑی کتابیں لکھیں، اور اکثر جب بھی موقع ملتا اپنے پیر کی صحبت میں، اکثر زیادہ سے زیادہ وقت پیر کی صحبت میں، اور پیر کا بہت ادب کرنے والے اور پیر کے حکم پر چلنے والے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سچی تعلیم کو عام کیا۔ ان کا مقصد، اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ان سے بندہ نواز کو راضی کرو، تو راضی کرنے کے لیے یہی ہے کہ گیسودار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سب سے پہلے ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا ہوگا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہوگا، تہجد کی پابندی کرنا ہے۔ جو حضرات قرآن شریف نہیں پڑھے ہیں وہ قرآن شریف بھی پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے میں اپنا وقت نکالیں۔ یہی بزرگان دین ہیں جن سے جو ہے آج دین پھیلا ہے۔ اللہ کی مخلوق امن میں ہے، اللہ کی مخلوق اور ہر جگہ امن چاہتے ہیں، تو یہی اللہ والے ہیں جو امن رکھ سکتے ہیں۔ مگر آج مسلمانوں کے دشمن ابھر کر آ رہے ہیں، جبکہ ان کی کوئی مجال نہیں ہے کہ سامنے آ سکے، یہ ابھرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ہر دور میں گزرا ہے دوستو، ازل سے لے کر ابد ہمیشہ بھی جو ہے حق و باطل کی جنگ ہوتے رہے گی، لیکن جال حق و زحق الباطل، جب حق آ گیا تو یہ باطل چھپ جائے گا۔ مسلمانوں کو باطل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ایک کام کرنا ضرور ہوگا۔ وہ کیا کام ہے؟ جب حضرت ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں
عمر فاروق رضی اللہ علیہ مرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبے مبارک لے کے آئے تھے، آپ نے کیا کیا کہ مشہور اور معروف واقعہ سبھی جانتے ہیں، نکتہ بیان کرنا ہے۔ جب جبہ لے کے آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے، آپ کے بکریوں کو شیر پھیرا دے رہا تھا، ایک درندہ شیر بکریوں کو پھیرا دے رہا ہے۔ آپ یہ منظر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ مرتضیٰ نے دیکھا، اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھ کر باہر آئے تو آپس میں بات ہوگی کون ہے کہ صحابہ کرام، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے حضور کو دیکھا؟ بولے ہاں۔ تو آپ نے پھر دیکھا کہ نہیں دیکھنا ہے؟ تو لمبا واقعہ ہے، واقعہ نگار مقصود ہے، نقطہ یہ کہنا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کے بکریوں کو ہم نے شیر کو پھیرا دیتے دیکھا، درندے کا شیر کا یہ کام کہ وہ بکریوں کو کھاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکریوں کو چرا رہا ہے، یہ ان کی نگہبانی کر رہا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب میں خدا کے کام میں لگا تھا تو اللہ نے اپنی خدائی کو میرے کام میں لگا دیا۔ تو ناظرین اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے بیٹی پانی ہے کنواں اور بوڑی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بکریاں اور ایک شیر جو ہے مل کر چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا آپ سے بی بی رابعہ بصریہ سے کہ آپ کے بکریاں اور آپ کا شیر یہ دونوں مل کر چل رہے ہیں اور یہ شیر آپ کے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کب سے ہو گیا ہے؟ تو بی بی رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ اس وقت سے ہے جب سے میں اللہ کے ساتھ دوستی کر لی ہے، اسی وقت سے ہر درندہ بھی جو ہے میرے ان بکریوں سے دوستی کر لیا ہے، یہ شیر بھی جو ہے میرے بکریوں سے دوستی کر بیٹھا ہے۔ تو ناظرین کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کو جو ہے اس محبوب بندے کے کام میں لگا دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں آج کل کے یہ ناپاک خیال رکھنے والے درندوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ صرف اللہ کی طرف خیال کرنا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنا ہوگا، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل و جان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا، دیوانہ وار میرے محبوب سے محبت کرتے تھے، انہوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں مگر سچی محبت کرتے تھے۔ سچی محبت کا اجر کیا ہوا؟ ان کے بکریوں کو بھی درندے چرانے لگ رہے ہیں۔ آج کی یہ ظالم یہ درندے، ہم چاہتے ہیں، ہم ان سے اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گزارشیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں، خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان درندوں سے ہم بچ جائیں۔ ہمیں بھی آج ضرورت ہے کہ گنبد خضرا والے کی طرف ہم توجہ کر لیں، گنبد خضرا والے کو تکتے بیٹھ جائیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شریعت کی پابندی پر عمل کریں اور خود کو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھ کر ایمان اپنے دل میں رکھیں۔ انشاءاللہ یہی درندے ہماری حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی کو اپنے محبوب بندوں کے کام میں لگاتا ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے میرے دوستوں، میرے ناظرین، یہ ممکن ہے جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے کنٹرول میں دیتا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتے ہیں؟ مشہور معروف واقعہ کہ حضرت سفینہ رضی اللہ جنگل میں جا رہے ہیں، شیر آ گیا، ڈرا رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیر کو دیکھ کر کہا اے درندے رک جا، میں غلام رسول ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ شیر تھم گیا، بھلے درندہ تھا لیکن تھم گیا۔ ایک درندہ ہے بے جان ہے، بے زبان، درندہ ہے بے زبان، اس کو زبان بولنے نہیں ہے، مگر ایسا درندہ جو ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلام رسول کی بات سن کر وہ درندہ جو ہے رک جاتا ہے اور آپ کو باہر اپنے منزل تک لا کر پہنچا دیتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے ناظرین، جب کوئی پکا غلام رسول ہو جاتا ہے، عاشق رسول ہو جاتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس محبوب بندے کے تابع کرتا ہے۔ وہ جو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پورے کرتا ہے۔ آج ہمیں عمل کرنا ہوگا، عمل کی دنیا میں آنا ہوگا۔ وقت پڑا تو ہم جو سر بھی جھکائیں گے، وقت پڑا تو سر بھی کٹائیں گے۔ ہم کو جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، مگر وہ وقت آنے پر وہ بھی ہوگا۔ لیکن ناظرین آج سب سے پہلے ہمیں سچے عاشق رسول بنے، سچے اولیاء اللہ سے محبت رکھیں اور اولیاء اللہ کا دامن تھامیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، بروں کی صحبت سے رک جائیں اور اپنے دلوں کو پاک کریں، نفس کو پاک کریں۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تخلیہ سر، تجلی روح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ خواجہ خواجگان
بندہ نواز گیس و دراز بلند پرار رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی سید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائے۔ ان تعلق جو اس دنیا میں آ کر دور ہو گئے ہیں، توڑ لیے ہیں، ناپاک خیالات ہو گئے ہیں، ان تمام کو جو ہے آپس میں جوڑا جائے اور یہ لوگ اللہ کی اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ جتنا بندہ یاد الہی میں فنا ہوگا، یاد الہی میں مست مستغرق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے 10 گنا 70 گنا اللہ اس کے قریب ہوگا، اس کی حفاظتیں فرمائے گا، اللہ ملائکہ کو بھیجے گا۔ آج ہمیں ایمان والوں کو جو پکا مسلمان ہو جاتے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے مجاٹی میں کم ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 صحابہ کرام تھے، مال کم ہے، ہمارے پاس سرمایہ کم ہے، اس وقت جو ہے ساز و سامان ہتھیاریں سب کچھ کم ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحابہ کرام کو فتح دیا۔ کیوں؟ اس میں میرے نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا شامل، اور تمام صحابہ کرام میں آپس میں اتفاق اتحاد تھا۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑے ہی صحیح ہم ان ظالموں پر غالب آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے اندر اتحاد ہو، ہمارے اندر اتفاق ہو۔ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، جو ہم اکٹھا ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سچی نیت سے دعا کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر توجہ فرمائے تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ مسلمان ہر وقت فتح ہوا ہے، قیامت تک فتح ہوتا جائے گا۔ یہ باطل اسی طرح آتے رہیں گے، اسی طرح نیست و نابود ہوتے رہیں گے، مگر آج مسلمان کو عمل کے میدان میں آنا ہوگا اور خانقاہی نظام میں آنا ہوگا۔ ہمیشہ وضو میں رہے، پاک صاف رہے، زبان سے وہی کلمہ نکالے جس سے اللہ راضی ہو، اور ہاتھ سے وہی کام کرے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، اور آنکھوں سے وہی دیکھے جس کا اللہ اس کا رسول جس سے راضی ہو، کانوں سے وہی سنے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ اپنے آپ کو جو ہے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے بزرگان دین کا آنا اور یہ گیس و درار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس مبارک کا یہ منانا انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے ناظرین، بڑے بڑے اولیاء کرام جو بھی آئے ہیں ان کا یہی کام رہا، وہ یہی کرتے رہے کہ اللہ کے بندوں کو دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکالتے رہے، نہ کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈالا۔ دنیا کی محبتوں کو انہوں نے نکال دیا، مادی طاقتوں کو انہوں نے دل سے نکال دیا۔ مادی طاقتیں ہمیں آج ڈرا رہی ہیں، انہیں جس کو ڈر گیا ہے، جب مادی طاقتیں اللہ والا سکھاتے کہ تیرے دل سے سب کچھ نکال، تجھے غم ہی نہیں ہونا چاہیے، خوف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا مولا اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، وہ دنیا سے ڈرتا نہیں ہے، وہ دنیا کے ظلم و جبر سے ڈرتا نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پکے مومن بن کر جیے، پکے عاشق رسول بن کر جیے۔ انشاءاللہ ایسی زندگی ہوگی، ہم اوپر بھی کامیاب ہوں گے، اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہا، لنگڑے مچھر سے بھی عذاب دے دیا۔ دوستو عذاب دینا چاہا، اللہ کسی بھی طرح عذاب دے گا دینے والوں کو۔ مگر دوستو میرے ناظرین، ہمیں بھی تو سوچنا ہے کہ ہمارے اس دور میں ہم نے کیا کیا۔ اللہ پوچھے گا، میں تجھے آنکھ دیا تھا، تو نے اسے کیا کیا دیکھ کے آیا، زبان دیا تھا۔ اللہ قیامت کے دن سب بند کرے گا، ہاتھوں سے پوچھے گا، اے ہاتھ بتا کہ تو کیا کیا دنیا میں، تو کیا کیا کام کر کے آیا۔ تکلمنا ایدیہم، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پوچھے گا، پھر ہاتھ بند کرے گا، آنکھوں سے پوچھے گا، زبان سے پوچھے گا، کانوں سے پوچھے گا، ہر چیز ایک ایک جز قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر ہم پھرتے ہیں وہ زمین کے ذرے ذرے سے بھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا، وہ ذرہ ذرہ بھی اللہ کو حساب دے گا۔ ہم آج بولتے تو پھر رہے ہیں میرے ناظرین، بڑی بڑی باتیں سب کر رہے ہیں، مگر عمل سے دور ہیں۔ یاد رکھو کل میدان کربلا میں بچہ بچہ پوچھے گا، امام علی اکبر پوچھیں گے، امام علی اصغر پوچھیں گے کہ ہم نے، حضرت امام قاسم پوچھیں گے، عباس علمبردار پوچھیں گے، کربلا کا بچہ بچہ بھی پوچھے گا کہ ہم نے نانا کے دین کے لیے اپنا خون دے کر دین کو بچایا تھا، تم نے تمہارے دور میں کیا دے کر دین کو بچایا، تم نے دین کے لیے کیا کیا۔ تو ناظرین، آج ہمارے لیے بھی وقت ہے کہ ہم آج سب سے پہلے اپنا پسینہ بہائیں اللہ کی بارگاہ میں، جہاں تک ہو سکا اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دین کے کاموں میں چہل پہل کرے۔ وقت جہاد کا ہے تو جہاد کرے۔ جب بھی توہین ہو رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں کوئی گستاخی کا برابر اس کا جواب دے، جیسا سوال ہوگا اس کا ویسا ہی جواب ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر سن کر خاموش رہے گا ایمان کا خطرہ ہوگا، گستاخی رسول کو جواب، گستاخی اولیاء اللہ کو جواب دیں گے، یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہی نشانی ہے۔ میرے ناظرین، میں لڑنے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں آج ہمارے دلوں میں جس طرح ایمان ہے اسے عملی طور پر لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عملی طور پر لانے کے لیے کہ ہمیں ہر چیز کو جو ہے اللہ اس کے رسول کی رضا میں لگانے کے لیے ہمیں نماز کے وقت نماز پڑھنا، نیاز کے وقت نیاز کرنا، اور جو کام جس وقت آیا اسے کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے بندہ نواز گیسودار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات پر عمل کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ، اور تہجد کی بھی پابندی کریں، اور جو حضرات جنہوں نے تعلیم نہیں سیکھی ہیں وہ تعلیم حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم ان بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہماری نجات ہوگی، دنیا میں کسی کا خوف نہ ہوگا۔ جب تک بندہ اللہ اس کے محبوب بندوں سے دور ہوتا جائے گا، مادی طاقتیں ڈراتی رہیں گی، دنیا کا خوف ہوتا جائے گا۔ جب ہم اللہ اس کے رسول اس کے محبوب بندوں کی قربت میں رہیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، دنیا کا خوف، یہ مادی طاقتوں کا خوف ہمارے اندر سے جائے گا، کوئی چیز کا غم نہ آئے گا۔ جب غم بھی جائے گا، خوف بھی جائے گا، تو یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتبع کر عمل کر لیں گے، یقین کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس مختصر سی تمہیدی کلمات کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔